السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت یعنی نماز کے لیے بہت سے احکامات نازل فرمائے۔ فرض نمازوں کے اپنے اوقات مقرر ہیں۔ کسی بھی نماز کے کسی بھی وقت میں نہ آگے اس کو کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے، نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقت میں فرض ہے۔ پھر ہر نماز کا ابتدائی وقت، اسٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائمز بھی احادیث کی روشنی میں بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ فجر کی نماز کا اپنا ایک ابتدائی وقت ہے اور انتہائی وقت ہے، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ سب نمازوں کا اپنا ایک ابتدائی وقت ہے اور انتہائی وقت ہے۔ انہی اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں آگے پیچھے یا ایک نماز کو لے کر جا کر دوسری نماز میں پڑھنا اس طرح جائز نہیں ہے۔ البتہ ایام حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو عرفہ میں زوال کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ عشاء کی نماز میں کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ پڑھا جانا ضروری ہے، اسی طرح ثابت ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ ان کے علاوہ یعنی عرفہ میں یہ نماز پڑھنے کے علاوہ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنے کے علاوہ کسی اور نماز کو ایک وقت میں پڑھنا، لے کر جا کر باضابطہ خاص طور پر اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بلا کسی عذر کے اس طرح کرنا گناہ ہے۔ اللہ احادیث میں اس طرح کرنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ یہی اعناف کا موقف ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ البتہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ بعض روایتوں کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں یا گویا ایک ساتھ ادا کیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ شوافی کا موقف بھی ہے یہ، تو علماء کی تحقیق یہ ہے اور یہ روایتیں اس صورت پر محمول ہے کہ اگر کسی وجہ سے سفر میں کسی جلدی کی وجہ سے جلدی کسی مقام پر پہنچنے کے لیے یا بار بار سفر میں رکنے سے بچنے کے لیے، یا جیسے آج کل ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھی جاتی ہے تو بار بار لوگوں کو ہٹانے اور جگہ بنانے کی مشکل سے بچنے کے لیے اگر پہلی والی نماز کو بالکل اس کے اخیر وقت میں لایا جائے اور دوسری والی نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھ لیا جائے تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہی ادا ہوں گی، لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا انتہائی وقت 4:30 بجے ہے اور عصر کی نماز کا وقت وہیں 4:30 کے بعد سے شروع ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص 4:15 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے تو پھر 5-10 منٹ رکنے کے بعد جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کی نماز پڑھ لے، تو دکھنے والوں کو تو یہ دکھے گا کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن ہر نماز یعنی ظہر اپنے وقت میں ادا ہوئی اور عصر اپنے وقت میں ادا ہوئی، تو اس طرح ادا کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو دیکھنے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو احادیث میں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، وہ صورتاً ایک ساتھ ہیں، حقیقتاً ایک ساتھ نہیں ہیں، دکھنے میں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں، ریئلٹی کے اعتبار سے وہ اپنے اپنے اوقات ہی میں ہیں۔ اور اس طرح ان روایتوں پر عمل کرنے کی صورت میں جن روایتوں میں نماز کو اس ہی کے وقت میں ادا کرنے کا حکم ہے اور بلا کسی مجبوری کی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں لے کر جا کر پڑھنے پر گناہ بتلایا گیا ہے اور اس کو غلط بتلایا گیا ہے، اس سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا جو حکم ہے اسی پر ادا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہی چلا کہ صرف حج کے ایام کے علاوہ کسی بھی نماز کو دوسرے وقت میں لے کر جا کر نہیں پڑھیں گے۔ کوئی مجبوری ہے، کسی سفر کا موقع ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ٹرین وغیرہ کے وقت اندر ہوتا ہے، تو اس طرح کا موقع ہے تو پہلی نماز کو بالکل آخر وقت میں لے کر جایا جائے اور دوسری نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھ لیا جائے، تو اس طرح کرنے کی گنجائش ہے۔ جس طرح اور یہی حکم ایسے ہی لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جن کا وضو بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے بار بار وضو کرنے میں دشواری بھی پیش آتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالکل پہلی نماز کو انتہائی وقت میں لے کر جایا جائے اور دوسری نماز کو ابتدائی وقت میں لا کر مختصر وقت کے اندر دو نمازیں اس صورت میں ادا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔